السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرزا ابوبکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ساہیوال میڈیا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو ایک نوجوان موجود ہے جو کہ اپنی مثال آپ ہے، آج آپ اس کی داستان سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، کیونکہ میں بہت حیران ہوں کیونکہ یہ ان کا نام رجب علی ہے، جنہوں نے کراچی سے اسلام آباد کا سفر پیدل طے کرنا ہے۔ آج ہی ہمارے پاس ساہیوال میں موجود ہیں۔ ان کو 23 دن ہو گئے ہیں کراچی سے نکلے ہوئے، اور ان کا پیغام یہ ہے کہ دنیا سن لے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، کیونکہ جب نیوزی لینڈ نے کچھ وجوہات کی بنا پر پاکستان کا دورہ اچانک سے منسوخ کیا، اور اس بات کو رجب علی دل پہ لے گئے اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اب یہ کراچی سے اسلام آباد کا سفر پیدل طے کریں گے اور دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ پاکستان ایک امن ملک ہے، امن کا گہوارہ ہے، اور اس پاکستان کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کا ایسا سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کراچی سے اسلام آباد کا سفر پیدل طے کرنے کا ٹھانا، اور اس کے لیے ان کو کیا مشکلات درپیش آیا کہ ان کے ذہن کے اندر یہ خیال کیوں آیا، اور آخر کار یہ پیدل سفر ہی کیوں؟ آئیے ان سے جانتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ رجب صاحب، کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے بھائی۔ ایک تو ویلکم ٹو ساہیوال، آپ کو میرے دیکھنے والے چاہنے والے ساہیوال سے آل اوور دا پاکستان، آل اوور دا ورلڈ آپ کو ساہیوال کے اندر ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ آپ ساہیوال آئے، آج ہمیں ہماری ٹیم کو بہت خوشی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کراچی سے ساہیوال کا جو سفر طے کیا ہے، تو اس کے اندر آپ کو پہلے تو یہ بتائیں نا دشواریاں پیش کیا کیا آئیں؟ جی وعلیکم السلام، میرا نام رجب علی ہے، جو کہ میں کراچی سے لے کر اسلام آباد کا پیدل سفر کر رہا ہوں، اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ جیسے کہ میں 21 تاریخ کو وہاں سے روانہ ہوا تھا مزار قیس سے، جو کہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ جو کہ راستے میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بھی یعنی کہ پریشانی نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر دہشت گردی ہے، خون خرابہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آئیں ہمارے ملک کا وزٹ کریں اور دیکھیں دوسری کنٹری کے لوگ بھی ہمارے ملک کے اندر کتنے اچھے لوگ بستے ہیں، مہمان نواز ہیں۔ جو کہ میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، کیونکہ مجھے اپنے ملک اور پاکستان سے بہت محبت ہے، اور دنیا کو یہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر ایسی باتیں مت کریں، آئیں ہمارے ملک کا وزٹ کریں اور دیکھیں کہ یہاں کتنا امن ہے۔ اچھا رجب علی، میں اس بات سے بہت حیران ہوں، لوگوں نے پاکستان کی ساکھ کو منوانے کے لیے، پاکستان ملک کی محبت کو منوانے کے لیے طرح طرح کے کام کیے، تو آپ نے یہ پیدل سفر ہی کیوں؟ جیسا کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کا دورہ کیا اور کہا ہے کہ یہاں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں کہ میں ان کو یہ آگاہی کے لیے نکلا ہوں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پیدل سفر کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہم نے ان کو اتنی سیکیورٹی دی تھی، ان کی پبلک ہے تقریباً 6 لاکھ، اتنی تو ہماری فوج ہے، لیکن یہ انڈیا کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، دوسرا اسرائیل ہے، مختلف کنٹری ہے جو پاکستان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا امیج۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ دیکھیں ایک 20 سالہ نوجوان رجب علی جو کہ کہتے ہیں سندھ کے اندر لوگ گولیاں مارتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ آئیں ہمارے ملک کے اندر، دیکھیں یہاں کیسے مسائل ہیں، کوئی بھی یہاں مسئلہ نہیں ہے، آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے 30 روز ہو گئے جو کہ میں ابھی یہاں سہیوال پہنچا ہوں تقریباً 7 بجے کے قریب، جو کہ میں سڑکوں پہ بھی سویا ہوں، میری جیب کے اندر پیسے ہیں تقریباً 15 سے 20 ہزار موجود ہوتے ہیں، اور سیل بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دہشت گردی ہے، لوگ آپ سے پیسے لے جائیں گے، آپ کو گولی مار دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کراچی سے بھی گزرا ہوں، حیدرآباد سے، مٹیاری، حالہ، سکرانڈ، گمبٹ، مختلف جو سٹیز ہیں اپنی سندھ کی، ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں۔ اور اس کے بعد میں جب پنجاب میں داخل ہوا، وہاں سنجر پور میں میرا بھرپور استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد میں پھر رحیم یار خان، صادقہ آباد، اس کے بعد علی پور اور مختلف سٹی سے گزرتا گیا، اور دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کون سی سٹی، کون سا ضلع اور کون سا جو صوبہ ہے وہ دہشت گردی سے محفوظ ہے۔ دیکھیں آج مجھے 23 روز ہو گئے ہیں جو کہ میں اپنے سفر کی طرف روانہ ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر، ماشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ بالکل سیو ہے۔ اچھا رجب علی، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ایک 20 سالہ نوجوان جو کہ پاکستان کی بقا کو اور پاکستان کی ایک محبت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے آل اوور دا ورلڈ اور گرد و نواح میں جو ہمارے ایسے دشمن عناصر بیٹھے ہیں جن کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ناپاک عزائم وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ ناکام رہے ہیں، کیونکہ جب رجب علی جیسے نوجوان ہمارے ملک پاکستان میں ہوں گے کہ جو کہ پاکستان کے لیے نکلیں گے اور بتائیں گے، اور یہ بہت بڑی بات ہے
کراچی سے اسلام آباد کا سفر سوچا جائے تو بہت مشکل ہے. اگر جو ہے رجب علی جیسا نوجوان جب ٹھان لے, کہتے ہیں نا یا ٹھان لو یا ہار مان لو, تو رجب علی نے ٹھانا ہے اور یہ پوری دنیا کو ایک پیغام جا بھی رہا ہے. اور دیکھنے والے شائقین بھی حیران ہوں گے کہ 23 روز میں رجب علی کراچی سے ساہیوال پہنچے ہیں. ابھی انہوں نے اسلام آباد کا سفر پیدل طے کرنا. اچھا, آپ نے کچھ نہ کچھ ٹارگٹ بھی سیٹ کیا ہوگا کہ کتنے روز میں آپ اسلام آباد پہنچیں گے؟ میں نے ٹارگٹ یہ چوائس کیا تھا کہ میں 40 دن کے اندر کمپلیٹ کروں گا, جو کہ آپ دیکھ لیں کہ کراچی سے اب جو لاہور ہے وہ زیادہ سفر بنتا ہے. اب لاہور کے اندر کچھ سوشل میڈیا ورکر ہیں تاکہ ان کو آگاہ کر سکوں کہ تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ میں ایک نہایت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. مجھے فیم نہیں ہونا نا, کوئی وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فیمس ہونے کے لیے یہ کر رہے ہو. مجھے فیمس ہونے میں کیا ملے گا, میں نے وہی محنت مزدوری کرنی ہے. لیکن میں نے یہ سوچا تھا, جب ایک دن میں سبز منڈی میں تھا, میرے ابو وہاں کام کرتے ہیں, تو نیوزی لینڈ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا. میں خوش ہو رہا تھا کہ میچ دیکھیں گے, ہمارے ملک کے اندر کھیلنے آئی ہوئی ہے. تو بس کچھ دیر بعد کے پتہ چلا کہ وہ 3 دن یا 4 دن ہمارے پاس اس نے سٹے کیا ہے پاکستان کے اندر. تو اس کے بعد جب میچ کھیلنے کا ٹائم آیا, اس سے 2 گھنٹے پہلے انہوں نے کہا ہم نہیں کھیلنا چاہتے. یہ ایک انڈیا کی سازش ہے یا دوسرے ملک کی سازش ہے جو ایسے ہی چلے گی. آپ کو 3 دن یا 4 دن کے اندر کچھ نہیں ہوا, جب میچ کھیلنے کا ٹائم آیا تو آپ چلے گئے ہو. آپ یہ ہمیں پہلے کہتے کہ ہم یہاں کھیلنا نہیں چاہتے, آپ کو اتنی سیکورٹی دی ہے, تو اس لیے میں نکلا ہوں تاکہ دنیا کو آگاہ کر سکوں. ایک غریب لڑکا, ہمارے انشاءاللہ میرا بھی یہ مشن ہے, اور آپ بھی اٹھیں پاکستان کے لیے کچھ کریں تاکہ دنیا کو آگاہی ہو کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے, یہاں کسی قسم کی کوئی دہشت گردی نہیں ہے. میں فٹ پاتھ پہ بھی سویا ہوں, میں لوگوں کے گھروں میں گیا ہوں جہاں کہتے ہیں کہ بندوقیں ٹنگی ہوتی ہیں سندھ کے اندر, ایسے ہوتے ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے بالکل بھی. ہمارا ملک بہت سیف ہے, ہم اس کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہیں. یہ جو انشاءاللہ امن کا پیغام ہے, یہ کراچی سے آواز جائے گی لاہور تک, لاہور سے جائے گی اسلام آباد تک. آئیں ہمارے ملک کا وزٹ کریں اور دیکھیں, ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ میری محبتیں پاکستان کے ساتھ ہیں. ہماری آرمی جو ہے ماشاءاللہ وہ اتنی اچھی ہے, ہمارے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن ہے. ہماری آرمی جو ہے وہ بہت ہی پاورفل اور مضبوط ہے. پاک فوج زندہ باد. پاکستان ایک امن کا ملک ہے اور پاکستان میں امن ہی امن ہے, اور اس کا جھنڈا لے کر رجب علی جو کہ کراچی سے اسلام آباد کا سفر طے کر رہے ہیں اور دنیا کو ایک پیغام دینے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک اکیلا نوجوان جس کی عمر ابھی 20 سال ہے, جو کہ پیدل سفر کر سکتا ہے, اور پاکستان کے لوگ راستے میں ان سے محبت بھی کرتے ہیں, ان سے پیار بھی کرتے ہیں. یہ سوتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں. ان سب کا ذمہ جو ہے پاکستان کی عوام نے اٹھا رکھا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں کوئی بھی شخص پوری دنیا سے آئے, اس کو بھی یہی پیار ملے گا جو پیار رجب علی کو ملتا ہے. اچھا, میں نے نا رجب علی کی چند ویڈیوز بھی دیکھی جو کہ بہت زیادہ وائرل ہیں, کہ مجھے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آئرن مین. اچھا, آپ کو آئرن مین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو لوہے کے بنے؟ جی, میں ڈینجرس کام کرتا ہوں, جیسے اپنے اوپر سے گاڑیاں گزروانا, سینے پر اینٹیں توڑوانا وہ بھی 20, اور مختلف اپنے اوپر سے گاڑیاں گزروانا, اور بائک کے اوپر الٹے سٹنٹ کرنا, ٹانگیں اوپر کرنا, اور درخت کے اوپر لٹک کر نیچے سے 2 آدمیوں کو اٹھانا. اس کے علاوہ مختلف سٹنٹس ہیں, جو کھمبے کے اوپر چڑھ جانا اور الٹے سٹنٹ کرنا. اچھا, آپ یہ اسٹنٹ ہی کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی شادی وادی کا بھی شوق ہے؟ میری شادی ہو چکی ہے اور 3 بچے ہیں ماشاءاللہ میرے. اچھا, 20 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ کے 3 بچے ہیں, یہ بڑی حیرت کی بات ہے. رجب علی پھر بھی اکیلے سفر کرتا ہے. اچھا, تو جو آپ کے بچے ہیں, جو آپ کی وائف ہیں, وہ آپ کو مس تو کرتی ہوں گی؟ جی بالکل, جو میرا بیٹا ہے نا وہی ابھی چھوٹا ہے, تقریباً 3 سال اس کی ایج ہے, لیکن وہ ابھی سے یہ کام کرنے شروع کر دیے اس نے بھی. کون سے جو آپ کرتے ہو؟ جی بالکل. نہیں تو اس بچے کو بھی آپ نے اسی کاموں پہ لگا؟ نہیں, وہ خود بخود کرتے ہیں نا, میری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں جیسے گھر یعنی میں. کہ یہ پیغام ایک ہے دنیا کو, جو باپ کرتا ہے بیٹا بھی وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے اس کو اسپیشلی سمجھایا نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ویڈیوز کے اندر, اور آپ کو جو ہے مختلف سٹنٹس کرتے ہوئے دیکھتا ہے, تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ نہیں بابا کرتے ہیں میں بھی کروں. جی انشاءاللہ, میری امی جو ہیں وہ اسے بہت ڈانٹتی ہیں کہ آپ نہ کیا کرو, آپ کے ابو تو وہ پاگل ہے, پاگل پن کرتے ہیں. میں نے کہا ہے پاگل والی بات نہیں ہے, ایسے انشاءاللہ جو کہ جی, اگر آپ جیسے پاگل جن کو دنیا پاگل کہتی ہے یا کوئی بندہ پاگل سمجھتا ہے, تو ہمیں ایسے پاگل قبول ہیں اس پاکستان کے لیے, جو کہ اس پاکستان کے لیے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں, اور یہ پاگل پن قبول کرتی ہے پوری کی پوری قوم آپ کا. اور یہ حیرت کی بات تھی کہ رجب علی جو ہیں وہ میرڈ بھی ہیں, بچے بھی ہیں. اچھا, تو آپ 40 دن کا سفر جو ہے, 23 دن آپ کو ہو چکے ہیں, آپ ساہیوال آئے ہیں, تو آپ نے 40 دن باہر گزارنے ہیں.
تو آپ کو بچوں کی، بیوی کی کبھی یاد نہیں آئی؟ جی بالکل آئیے، میں نے 2 دن اسٹے کیا ہے مظفر گڑھ میں، جو کہ میرا آبائی ضلع ہے، وہاں پہ وہ میرے نانے ابو ہیں ان کے گھر، جو کہ 2 دن وہاں اسٹے کیا ہے نا، کہ ان کو ملا ہوں، میری فیملیز وغیرہ وہاں آئے ہوئے تھے، ماشاءاللہ مجھے بےحد خوشی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی میں سفر یہ 30 دنوں کے اندر بھی کمپلیٹ کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے لوگوں نے اتنی محبت دی، دل نہیں کرتا کہ اب میں گھر واپس جاؤں، بچوں کی یاد تو نہیں آتی، کیونکہ لوگ اتنی محبت دے رہے ہیں۔ جب میں راستے میں جا رہا ہوتا ہوں نا، لوگ کوئی فروٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی جوس لے کے آئے، کوئی پانی کی بوتلیں، مختلف چیزیں دیتے ہیں مجھے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک امن کا پیغام لے کے جا رہا ہوں، اور لوگ میری کتنا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوئی، اس نوجوان کے جذبات ایسے ہیں کہ یہ ملک کی محبت میں، اور جو اس باشندوں کی، اس عوام کی محبت جو مل رہی ہے ان کو، یہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ بچے میرے پاس نہیں ہیں، مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ وائف میرے پاس نہیں ہے، مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ میں گھر ہوں کہ نہیں ہوں۔ ان کو جو ماحول مل رہا ہے وہ اتنا محبت بھرا ہے، اتنا محبت بھرا ہے۔ اب میں یہ پیغام دینا چاہوں گا پوری دنیا کو کہ جو ناپاک عزائم ہمیشہ کی طرح بناتے ہیں پاکستان کے اوپر، اور جو ابھی دورہ ہوا پچھلے دنوں کرکٹ ٹیم نے جو ایک بہت بڑا ایشو کریٹ کیا، وہ بھی سن لے۔ اور جو ہمارا دشمن ہے سب جانتے ہیں، نام لینا ضروری نہیں، لیکن وہ بھی سن لیں کہ جب ملک پاکستان کے اندر کوئی بندہ آتا ہے، بے شک وہ سفیر ہو یا راہگیر ہو، اس کو ہماری عوام ایک محبت کا سبق، ایک جو ہے محبت کا پروانہ ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے، ان کا سفر اور ان کا جو خیال رکھتے ہوئے، جیسے رجب علی کا ہماری پوری قوم نے رکھا، ہماری قوم، پوری کی پوری قوم رجب علی کے ساتھ ہے، اور جو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پوری کی پوری دنیا کے اندر میرے خیال میں جا چکا ہوگا، اور سیلوٹ پیش کرتی ہے آپ کو یہ میری قوم کہ آپ نے یہ اکیلے نے یہ پلڑا اٹھایا، اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور بےحد خوشی ہے مجھے، میری ٹیم کو، کہ آپ ساہیوال آئے۔ اچھا، تو اینڈ پہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، رجب علی کی ایک ہمیشہ سے خواہش ہے، ہم بیک اینڈ پہ بیٹھے تھے تو رجب علی نے ایک بڑے ہی ایک جذباتی الفاظ کہے کہ مجھے ہم گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی مجھے کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جب میں اسلام آباد پہنچوں تو وہاں پہ مجھے کوئی نہ کوئی حکومت کی طرف سے ایسا نمائندہ ملے جو کہ میری حوصلہ افزائی کرے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی پھول ڈالے جائیں، ہار ڈالے جائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک محبت کی تھپکی دے دی جائے، یا ایک محبت کی جفی دے دی جائے، جس سے میرا حوصلہ بلند ہو کہ عوام کے ساتھ ساتھ ہماری جو جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹرز ہیں، ادارے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ یہ امن کا سفیر رجب علی یہ چاہتا ہے کہ امن کا سفیر بن کر جب یہ اسلام آباد پہنچے تو وہاں پہ چند نمائندے جو ہیں ان کا استقبال کریں۔ ارے تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ ہوا تو چلتی ہے تجھ کو اور اونچا اڑانے کے لیے۔ تو جی ناظرین، ساہیوال کا پلیٹ فارم ہر اس نوجوان کے لیے حاضر ہے جو نوجوان ملک کی بقا کے لیے لڑتا ہے، ملک کی بقا کے لیے نکلتا ہے۔ جیسے کہ رجب علی ساہیوال آئے تو ہماری پوری کی پوری ٹیم نے ان کا ویلکم کیا اور خوش آمدید پیش کرتے ہیں، اور ہمیشہ آپ کا ویلکم رہے گا، اور ایسے نوجوانوں کا ہم جو ہے استقبال کرتے رہیں گے، اور ملک پاکستان کا ہر نوجوان بلکہ ہر باشندہ، ہر باسی ایسے نوجوانوں سے محبت کرتا ہے، ایسے باشندوں سے محبت کرتا ہے جو ملک کی بقا کے لیے ہمیشہ اپنی جان کا، اپنے وقت کا اور اپنی چیزوں کا نذرانہ پیش کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم اسی نعرے کے ساتھ روانہ ہوں گے اور اجازت چاہیں گے آپ کے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔